السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک۔ تو کیسے ہیں آپ؟ آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے جو ہے فرسٹ ایئر بایولوجی سے جو ایک سیریز سٹارٹ کر رہے تھے کل سے، تو کل ہم نے پہلی ویڈیو بنائی تھی معروضیوں پر۔ آج جو ہے دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو ایک ایک معروضی سنیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو معروضی کا ایشو ہے وہ سالو ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم معروضی کی بات کریں، دا انہیبیٹر وچ میں ڈسٹرائے دا گلوبولر اسٹرکچر آف انزائم از۔ اب آپ لوگوں نے انہیبیٹرز پڑھے تھے انزائم والے چیپٹر کے اندر، تیسرے چیپٹر کے اندر جو لاسٹ ٹاپک ہے انہیبیٹر والا، تو ان میں انہیبیٹرز کی ٹائپس تھیں ریورسیبل اور ارریورسیبل انہیبیٹرز۔ اب یہ جو ہمارے پاس ارریورسیبل انہیبیٹرز ہیں، یہ کیا کر دیتے تھے؟ انزائم کا جو گلوبولر سٹرکچر ہے، جو ایکٹیو سائٹ ہے، اس کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، بالکل توڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ نارمل جو ہے طریقے سے کام نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے ان کو ہم نام دے دیتے ہیں ارریورسیبل انہیبیٹرز کا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان میں سے جو چیز انزائم کے گلوبولر سٹرکچر کو کیا کرتی ہے؟ توڑ دیتی ہے، ڈسٹرائے کر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ ارریورسیبل انہیبیٹرز ہیں۔ اس کا رائٹ آپشن جو ہے وہ ڈی آپشن ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں دوسری معروضی، دا ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن آف آبزرویشن، مشاہدات کی تحقیق طلب وضاحت۔ مطلب سائنسدانوں نے کوئی بھی مشاہدہ کیا ہے تو انہوں نے ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ پیش کر دی ہے، جو کہ غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے، درست بھی ثابت ہو سکتی ہے، اس کو جھٹلایا بھی جا سکتا ہے، اس پر ٹیسٹ بھی کیے جا سکتے ہیں، تو وہ تحقیق طلب ہے، مطلب اس پر تحقیق کی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کو ہم کیا نام دیتے تھے؟ ہائپوتھیسس کا نام دیتے تھے، جس کو آپ مفروضہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا رائٹ آپشن سی آپشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مونوسیکرائڈز وچ آر ریئر ان نیچر، اس کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہوگا کہ ان میں سے کون سے مونوسیکرائڈز ہیں جو بہت ہی کم، شاذ و نادر دیکھنے میں ملتے ہیں، اور وہ کس میں پائے جاتے ہیں؟ بیکٹیریا کے اندر۔ تو وہ ٹیٹروزز ہیں۔ تو ذہن میں رکھیں گے ٹیٹروزز ہی ایسے مونوسیکرائڈز ہیں جو کیا پائے جاتے ہیں؟ ریئر ان نیچر پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دا پروٹین پریزنٹ ان مائکروٹیوبیولز، اب مائکروٹیوبیولز کے اندر جو پروٹین پائی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ آپ کو پتہ ہے ٹیوبولن پروٹین ہی کس چیز کو بناتی ہے؟ مائکروٹیوبیولز کو بناتی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے دا اسمالسٹ ناؤن وائرس، آپ نے وائرس والے چیپٹر کے اندر پڑھا ہوا ہے پولیو وائرس کے اندر، کہ جو پولیو وائرس ہے یہ بہت ہی اسمالسٹ قسم کا وائرس ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کا رائٹ آپشن کیا ہوگا؟ اے آپشن ہوگا۔ مطلب کہ ان تمام وائرس میں سے سب سے جو اسمالسٹ وائرس ہے وہ کون سا ہے؟ پولیو وائرس ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آ کیوب آف 8 کوکائی از ٹرمڈ ایز سرسینا، آپ لوگوں نے پڑھا تھا بیکٹیریا والے چیپٹر کے اندر کہ ہمارے پاس جو کیوب ہوتا ہے 8 کا، وہ بیکٹیریا کیا کہلاتے ہیں؟ سرسینا کہلاتے ہیں۔ تو اس کا رائٹ آپشن بی آپشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ٹرائپنسوما از ایگزامپل آف، یہ جو ہے سکل سکنس ڈیزیز کا سبب بنتا ہے، اور یہ کس چیز سے بلانگ کرتا ہے؟ زو فلیجلیٹ سے۔ اس کا رائٹ آپشن بی آپشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس ان میں سے کون سی چیز جو ہے فنگل گروتھ کو جو ہے انہیبٹ کرتی ہے، روک دیتی ہے، کام کر دیتی ہے، تو وہ ہے گریسیوفلوین۔ تو گریسیوفلوین ہی کیا کرتا ہے؟ فنگل گروتھ کو انہیبٹ کرتا ہے۔ تو اس کا رائٹ آپشن ڈی آپشن ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ معروضی کی اگر بات کی جائے، اریکس ہائپوجیا بلانگس ٹو دا فیملی آف، آپ لوگوں نے کنگڈم پلانٹی کے اندر 9ویں چیپٹر کے اندر فیملیز بعض اسٹوڈنٹ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہاں سے بعض اوقات معروضیاں آ جاتی ہیں۔ تو اریکس ہائپوجیا آپ کو پتہ ہے مونگ پھلی کا نام ہے، تو مونگ پھلی کا تعلق کس فیملی سے ہے؟ تو فیبیسی۔ ذہن میں رکھیں گے، ذہن میں رکھیں گے، بار بار کہہ رہا ہوں، بڑی دفعہ جو ہے یہ پوچھی جاتی ہے اور اسٹوڈنٹس بھول جاتے ہیں۔ تو فیبیسی ہی ہے وہ فیملی ہے جس سے اریکس ہائپوجیا مونگ پھلی کیا کرتی ہے؟ بلانگ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم نیکسٹ معروضی کی بات کریں، دا پورز بائی وچ دا واٹر لیوز دا باڈی آف اسپونج، اب اسپونج آپ لوگوں نے 10ویں چیپٹر کے اندر اسپونجز میں پڑھا تھا کہ وہ سوراخ جس کی مدد سے اسپونج کی باڈی سے پانی جو ہے واٹر ریموو ہو جاتا ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہو؟ آسکیولم کہتے ہو۔ جس کی مدد سے انٹر ہوتا تھا، داخل ہوتا تھا پانی، اس کو آپ کہتے تھے آسٹیا، لیکن جس سے ریموو ہوگا اس کو آپ کیا کہو گے؟ آسکیولم۔ تو یہاں پہ ریموو والا پوچھا گیا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ آسکیولم۔ اس کا رائٹ آپشن ڈی آپشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دا باڈی کیویٹی آف نیماٹوڈا، نیماٹوڈا کے اندر جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ
سیڈوسیلومیٹ ہوتے ہیں ان کے پاس، جو باڈی کیویٹی ہے وہ فالس باڈی کیویٹی پائی جاتی ہے، تو اس کا رائٹ آپشن کیا ہوگا؟ سیڈوسیلوم ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دا ڈارک ریئیکشن اکر ان، ڈارک ریئیکشن جس کو آپ کیلون سائیکل کہتے ہو، جس کو آپ C3 پاتھ وے کہتے ہو، وہ کلوروپلاسٹ کے سٹروما میں ہوتا ہے، کلوروپلاسٹ کے سٹروما میں ہوتا ہے، تو اس کا رائٹ آپشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سٹروما لکھا ہوا ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ڈی آپشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس فارمولا آف لیکٹک ایسڈ، لیکٹک ایسڈ کا فارمولا آپ لوگوں نے 11ویں چیپٹر میں پڑھا ہوا ہے، C3H6O3 جو ہے کس چیز کا فارمولا ہے؟ لیکٹک ایسڈ کا۔ اب 14ویں معروضی دیکھیں، ایملسیفیکیشن۔ ایملسیفیکیشن دراصل آپ کہتے ہو کہ ہمارے پاس جو لپڈز ہوتے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے قطروں میں ڈیوائڈ کرنا ایملسیفیکیشن کہلاتا ہے۔ آپ لوگوں نے 12ویں چیپٹر کے اندر، ڈائجیشن والے چیپٹر میں، نیوٹریشن والے چیپٹر کے اندر جو جگر تھا، لیور تھا، اس میں سے بائل جوس نکلتا تھا، تو بائل جوس کے اندر بائل سالٹس موجود تھے جو کیا کرتے تھے؟ ایملسیفیکیشن کرتے ہیں لپڈز کی، تو اسی وجہ سے ایملسیفیکیشن کس چیز کا فنکشن ہوا؟ بائل کا، تو اس کا رائٹ آپشن اے آپشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مایوگلوبن جو ہے یہ کہاں پہ پائی جاتی ہے؟ مسل فائبر، مسلز کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ مایوگلوبن پائی جاتی ہے، لیکن جو ہیموگلوبن تھی وہ کہاں پہ پائی جاتی ہے؟ ریڈ بلڈ سیل میں، لیکن یہاں پہ مایوگلوبن کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو اس کا رائٹ آپشن جو ہے وہ ڈی آپشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پیسو امیونٹی از ڈیولپڈ بائی انجیکٹنگ، آپ لوگوں نے پڑھا تھا 14ویں چیپٹر کے اندر، آپ کی بک کا اور 14ویں چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے کہ امیونٹی کہتے ہیں باڈی کے اندر جو ہے امیون سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ اپ ہو جاتا ہے اور بیماریوں کے خلاف مزاحمت پیش کرتا ہے، تو اس کو ہم امیونٹی کہتے تھے۔ تو اس کی دو ٹائپس تھیں، ایکٹیو امیونٹی اور پیسو امیونٹی۔ تو پیسو امیونٹی جو ہے کس چیز کی مدد سے پیدا ہوتی ہے؟ اگر ہم باڈی کے اندر اینٹی سیرم داخل کر دیں تو جو امیونٹی پیدا ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیسو امیونٹی، تو اس کا رائٹ آپشن سی آپشن ہے۔ اب اگر ہم بات کریں بلیڈنگ فینامنا از ناٹ شاؤن بائی، آپ لوگوں نے پلانٹ پورشن میں سے، ٹرانسپورٹ ان پلانٹ پورشن میں سے 14ویں چیپٹر کے اندر جو ہے بلیڈنگ والا ٹاپک پڑھا ہوگا کہ پودے کو اگر کٹ لگ جائے تو وہاں سے سیپ جو ہے وہ باہر آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کو آپ کیا کہتے تھے؟ بلیڈنگ کہتے تھے۔ تو وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ شوگر میپل کے اندر جو ہے بلیڈنگ ہوتی ہے، گریپ وائن کے اندر بھی بلیڈنگ ہوتی ہے، پامس کے اندر بھی بلیڈنگ ہوتی ہے، لیکن سٹرابری جو ہے یہ ایک ایسا پودا ہے جس کے پاس بلیڈنگ نہیں ہوتی، مطلب یہ سٹرابری جو ہے بلیڈنگ فینامنا کو شو نہیں کرتا۔ تو یہ ہمارے پاس آج کا جو سیشن تھا، تو اس میں 17 معروضیاں آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی بھی ایشو ہے تو آپ لوگ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں اور اس کا انشاءاللہ آپ لوگوں کو جواب ملے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 7 سے 8 10 منٹ کی، میکسیمم 10 منٹ کی ویڈیو بنتی ہے، تو اگر آپ لوگ ڈیلی بیس پہ 10 منٹ آپ اپنے ٹائم سے نکالیں تو آپ کی معروضیاں غلط نہیں ہوں گی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔